رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام ہے رمضان السلام، رمضان السلام ہے رمضان السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی۔ میں ہوں محمد واجد پاشا۔ 4 ٹی وی کے خصوصی پروگرام سوغات رحمت میں آپ کا دلی استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مولانا مفتی حافظ سید صادق محی الدین صاحب فہیم، صدر مفتی دارالفتاء والقضاء للہند۔ ناظرین اکرام، آپ بھی اس مبارک پروگرام میں ٹیلی فون کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں، سوالات کر سکتے ہیں، اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے آغاز کے ساتھ ہی ایک کالر کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میں بہت بڑا کشن باغ۔ جی، یہ ہمارے گھر والے، ہمارے وائف جو ہے بولتے فاتحہ نہیں دلانا بولتے، فاتحہ کھانا وغیرہ کام میں رکھے، فاتحہ نہیں دلانا بولتے، خالی ایسے ہی کرنا۔ ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین محترم، ایصال ثواب شریعت میں جائز ہے۔ تمام مکاتب فکر ایصال ثواب کے قائل ہیں۔ کچھ مسائل ہیں جس بارے میں امت کے درمیان، علماء کے درمیان اور عامت المسلمین کے درمیان اختلاف ہے۔ دکن کے اندر بہت سی رواجات رہے ہیں، ان رواجات کے سلسلے میں بھی بعض لوگ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ معتاد علماء کرام نے اس کے جواز پر دلائل دیے ہیں۔ ظاہر ہے یہ مسائل سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں الجھنے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ ہم خواہش کریں گے آپ سے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کو کسی اچھے عالم دین سے رجوع کر دیجئے، انشاءاللہ وہ اچھی طرح سے ان کو سمجھا دیں گے۔ ناظرین، اس جواب کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے کو بولنا یہ تھا کہ جب سے رمضان شروع ہوا اور یہ مانگنے والے جو بھکاری ہوتے فقیر، نوجوان لڑکے جو سو بالکل اپاہج کی ایکٹنگ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اصل جو محتاج ہے ان لوگوں کو پیسے نہیں مل رہے۔ آپ اس کے بارے میں بولنے کا تھا۔ میں اعظم پورے سے سہیل بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک۔ دور حاضر میں مانگنا ایک پیشہ بن گیا ہے اور اس نے بڑی ترقی حاصل کر لی ہے، اور مانگنے کے سلسلے میں بھی نئے نئے رواجات قائم ہو گئے ہیں، اس کے اندر نئی نئی جہتیں نکل گئی ہیں۔ ابھی حال ہی میں اخبارات میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جن کا حراج ہوتا ہے، ان مانگنے والوں کے لیے جو اس مقام پر مانگنا چاہتے ہیں ان کو کئی ہزار روپے یا اس سے بڑھ کے بھی رقم دینی پڑتی ہے۔ یہ ساری خرابیاں بہرحال مانگنے کو ایک پیشہ بنا لینے کی وجہ سے آ گئی ہیں۔ اسلام نے مانگنے کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی ہے۔ اسلام پسند نہیں کرتا کہ ایک مسلمان کا ہاتھ کسی کے سامنے دراز ہو، پھیلے، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے مانگے، اور پھر دوسروں کو جو اسلام کے اندر مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، ان کو اسلام نے ہدایت دی ہے کہ وہ محتاجوں کی، غریبوں کی مدد کریں، دستگیری کریں، ان کے احوال سے واقفیت حاصل کریں اور چھپ چھپ کر ان کی مدد کریں۔ ظاہر ہے اگر یہ طریقہ کار اختیار کر لیا جائے تو اس طرح کی خرابیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا سوال کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ دیکھو تم ایک کلہاڑا لے آؤ۔ وہ کلہاڑا لے، اس کے پاس مجھ سے پوچھا کیا تمہارے ہاں کوئی چیزیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرے پاس ایک پانی کا پیالہ ہے اور ایک چادر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے لے آؤ، اور آپ نے صحابہ کے درمیان اسے حراج فرمایا
کسی نے 1 درہم اس کی بری لگائی اور کسی نے 2 درہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 درہم قیمت لگانے والے کو وہ چیزیں حوالے فرما دی اور فرمایا کہ دیکھو یہ 2 درہم ہیں, 1 درہم کی ادھاری خرید لاؤ اور 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے رزق روزی کا بندوبست کر لو. اور چنانچہ جب وہ کلہاڑی لے کر آ گئے, نبی محترم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی لگائی اور فرمایا کہ جنگل کی طرف جاؤ اور لکڑیاں کاٹو جب تک کہ تم سمجھیے کہ اس کے ذریعے سے خوشحال نہیں ہو جاؤ گے, مجھ تک نہ آنا. تو چنانچہ وہ جنگل گئے, لکڑیاں کاٹی انہوں نے, اس طرح ان کے احوال درست ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو غالباً آپ نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, کہ محنت کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں. ظاہر ہے کہ محنت کر کے کما کے جو جائز روزی حاصل کرتے ہیں ظاہر ہے وہ سمجھیے کہ صحیح طریقے پر ہیں, اور جو لوگ مانگ کر تانا آسانی سے روزی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں, ہم ان کو شامل کریں. جی فون دو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جہانگیر بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ شمشاباد. فرمائیے. چھوٹے بچے کتنے سال سے روزہ رکھ سکتے صاحب؟ ٹھیک ہے جہانگیر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں, شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں, تو روزہ رکھنا بھی ایک فریضہ اسلام ہے اور یہ بالغوں پر فرض ہے. نابالغ بچوں پر روزہ گو کے فرض نہیں ہے, لیکن ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز کی طرف راغب کریں اور ان سے نماز پڑھوائیں, اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو پھر ان کی ہلکی سی تعدیب بھی کریں. اس حدیث پاک کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے نماز بھی پڑھوانا چاہیے, روزہ بھی رکھوانا چاہیے. جو بچے خودجوئی سے روزہ رکھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, بچوں کو منع نہیں کرنا چاہیے. اگر بچے روزہ رکھ کے توڑ بھی دیتے ہیں تو ان کا کوئی گناہ نہ بچوں کو ہوگا نہ بچوں کے والدین کو ہوگا, لیکن ایک عادت پڑ جائے گی, مشق ہو جائے گی. اس لیے بچے اگر روزہ رکھتے ہوں, نابالغ ہوں, اگر ان کے اندر قوت ہے, طاقت ہے روزہ رکھنے کی, تو ماں باپ کو چاہیے کہ انہیں روزہ رکھنے کا موقع فراہم کریں. ہاں اگر بچے بہت کمزور ہوں, بیمار ہوں, روزہ رکھنے سے ان کی صحت پر اثر پڑتا ہو تو بہرحال ماں باپ کو اختیار ہے کہ ان کو روزہ رکھنے سے منع کریں. ناظرین, اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا. جی میرے کچھ سحری کے بعد 6:30-7 کے درمیان میں چھاتی میں جلن ہو کے کھٹا سا پانی آتا ہے, پھر کیسا سحری کے بعد روزہ رہ سکتے؟ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ٹولی چوکی سے بات کر رہا ہوں. محمد منور ہے میرا نام. ٹھیک. کسی طبیب کے مشورے سے ایسی دوائیں استعمال کیجیے جو سفرے کو ختم کرتی ہیں اور نظام ہضم کو درست بناتی ہیں, اور اس سلسلے میں انگریزی دوائیں بھی دستیاب ہیں اور یونانی دوائیں بھی دستیاب ہیں. آپ اس سے اپنے اصلاح معدہ کے لیے دوائیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ فاقہ بھی ہو جائے گا اور یہ شکایت نہیں رہے گی. تاہم روزہ کر لینے کے بعد اگر 7-7:30 بجے ایسا ہوتا ہو کہ آپ کے سینے میں جلن ہوتی ہو, کھٹا پانی نکلتا ہو, تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, آپ کا روزہ اعلیٰ حال ہی برقرار رہے گا, آپ روزے کو مسلسل جاری رکھ سکتے ہیں. ناظرین, گفتگو کو آپ نے سماعت کیا. اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اظہر بات کر رہا ہوں موہن باغ سے. جی. یہ بات کرنے کا ہے کہ جو جمعے کی نماز قضا پڑھ سکتے گا رمضان میں اور عام دنوں میں بھی. اور ایک سوال ہے میرا, یہ ذہن تیز ہونے کے واسطے پڑھائی میں ذرا کچھ رکاوٹ آتے رہتی, ذرا پڑھائی میں ذرا اچھی آنے کے واسطے کچھ دعا دی. ٹھیک, شکریہ. نماز جمعہ کی قضا نہیں ہے. نماز جمعہ مشروع ہے خطبے کے ساتھ, کہ جس میں پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں, اس کے بعد 2 رکعت فرض نماز جمعہ کی ادا کی جاتی ہے. اگر کہیں جمعہ کی نماز کسی سے ترک ہو گئی ہو, چھوٹ گئی ہو, دیکھیں کہ شہر میں کسی اور جگہ مساجد میں جمعہ کا موقع ہو تو وہاں جا کر شریک جماعت ہو جائیں. اور اگر ایسا کوئی موقع نہ ہو اور کہیں بھی جانا ممکن نہ ہو اور وہاں پہنچنے کے بعد جماعت کا ملنا بھی ممکن نہ ہو, تو ایسی صورت میں جمعہ کی قضا نہیں ہے, البتہ جمعہ کا بدل ہے.
وہ ہے ظہر۔ آپ جمعہ کی نماز نہیں پڑھ پائے ہیں جمعہ کے دن، تو بہرحال آپ کو چاہیے کہ تنہا طور پر ظہر کی نماز پوری طرح ادا کر لیں۔ ذہن کی تیزی کے لیے کیا؟ ہاں، ذہن اگر آپ محسوس کرتے ہوں کہ اس میں کچھ کمی ہے، ایسا کیجیے، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ آپ کے سر پر رکھیے، یا قویو یا قویو یا قویو کا 11 مرتبہ ورد کیا کیجیے۔ انشاءاللہ اس پر مداومت کیجیے، انشاءاللہ آپ فائدہ محسوس کریں گے۔ ایک کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک ہو آپ سے۔ شکریہ۔ ایک سوال تھا، یہ سوال خواتین کے متعلق ہے۔ جیسے رمضان میں خواتین سحری کرتی ہیں روزے رکھنے کی نیت سے، صحیح، اور جس دن سحری کریں اسی دن وہ ایام مخصوصہ میں داخل ہو جائیں یا پھر ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد، تو ان کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ دوسری چیز یہ کہ روزے میں جیسے کسی کو سردی ہو، سردی کے بعد اندر بلغم اترتا ہو حلق میں، تو اس چیز سے روزے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ایک اور سوال 3-4 دن پہلے بھی کیا تھا جس کا جواب مجھے نہیں ملا۔ سوال یہ ہے کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ، اس کو کس طریقے سے، کس ترتیب سے ادا کیا جائے؟ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کنچن باغ سے بات کر رہا ہوں۔ شکریہ۔ خواتین اگر سحری کر لیتی ہیں دن کے کسی حصے میں، یہاں تک کہ افطار سے کچھ لمحات پہلے ہی سمجھ لیجئے کہ ان کے ایام مخصوصہ شروع ہو جاتے ہیں، تو ان کا روزہ ختم ہو جاتا۔ غروب آفتاب تک اگر وہ پاک رہیں گی تب تو ان کا روزہ پورا ہوگا، ورنہ اگر اس کے کچھ لمحے پہلے بھی اگر اس طرح کا مسئلہ آ جائے تو ان کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ ان کو چاہیے کہ آئندہ ان چھٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ قضا رکھنا ان پر ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کا ہے کہ روزے کی حالت میں بلغم، ہاں، روزے کی حالت میں بلغم اگر نزلے اور زکام کی وجہ سے آ رہا ہو، حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ اسے باہر تھوک دیں، اور کوشش کے باوجود بھی آپ باہر نہ کر سکیں، حلق کے نیچے اتر جائے، تو اس سے روزے پر کوئی فساد لازم نہیں آتا، آپ کا روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ اور ایک سوال آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی آپ نے کیا تھا لیکن آپ کو جواب نہیں ملا ہے، ممکن ہے کیوں جواب نہیں دیا جا سکا، یا اس میں کوئی وقت نہیں تھا، یا کیا بات تھی پتہ نہیں۔ بہرحال آپ کا سنت موقدہ اور غیر موقدہ، سنت موقدہ کہتے ہیں ایسی سنتوں کو جس پر نبی محترم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہے، یعنی ان کو بپابندی ادا فرمانے کا اہتمام فرمایا ہے۔ سنن غیر موقدہ وہ سنتیں کہلاتی ہیں جن کو نبی محترم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے ادا فرمانے کا اہتمام نہیں فرمایا، کبھی آپ نے پابندی فرمائی، کبھی ان کو ترک بھی فرمایا ہے، تو ایسی سنتیں سنت غیر موقدہ کہلاتی ہیں۔ انہی میں فجر کی جو سنت ہیں 2 رکعت نماز سے پہلے کی، وہ سنت موقدہ ہیں۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، عصر سے پہلے کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ سنن غیر موقدہ ہیں، عشاء سے پہلے کی 4 رکعتیں سنن غیر موقدہ ہیں۔ تو اس طرح بہت سارے تفصیل طلب عنوان ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پابندی سے ادا کیا ہے وہ سنت موقدہ کہلاتے ہیں، اور جن پر آپ نے پابندی نہیں فرمائی، مواظبت نہیں فرمائی، وہ سنن غیر موقدہ۔ ایک کالر ہے ٹیلی فون لائن پر، السلام علیکم۔ ہلو، جی فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ سر، اللہ۔ میرا نام سید امروز ہے سر۔ کہاں سے؟ سر میں کبوتر پالنا چاہ رہا ہوں سر، لیکن دوستاں کوئی بول رہے ہیں سید نہیں پال سکتے، کوئی بول رہے ہیں پال سکتے سید کبوتر۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر اس کے بارے میں، ہاں، یاقوت پور سے بات کر رہا ہوں سر۔ ٹھیک، جتنے جانور ہیں، پرندے ہیں، اگر آپ پالنا چاہتے ہیں، پرورش کرنا چاہتے ہیں تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ان کو غیر ضروری قید و بند کی صعوبتوں سے نہ گزارا جائے، اور جب آپ نے ان کو پال لیا ہے، پنجرے میں بند رکھا ہے، تو ان کی غذا کا، ان کی ضروریات کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ آپ کے اس عمل سے ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آپ خاص سید ہوں، غیر سید ہوں، آپ کبوتر پالنا چاہتے ہیں ضرور پال سکتے ہیں، شریعت منع نہیں کرتی، آپ ان سے قائم کر سکتے ہیں، ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، ساری مخلوقات انسانوں کی خدمت پر مامور ہیں، آپ ضرور ان کو پال سکتے ہیں، پرورش کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ عام طور پر لوگ
پالتے ضرور ہیں، پالنے کے ساتھ ان کو کچھ اڑاتے ہیں اور اس کا کچھ نام ہوتا ہے. اس طرح دوسرے جو کبوتر ہوتے ہیں ان کو یہ کبوتر واپس اپنے ان کے ہاں لے آتے ہیں. اس طرح کی جو صورتحال ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، مختلف انداز سے سوالات ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز کمال نہیں، میں نماز بیٹھ کے پڑھتی، میرے کو گھٹنے میں تکلیف ہے اور یہ ہوتی نہیں ہوتی نماز بول کے بہت گیپ آ گیا ہے گھٹنے میں. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گولکنڈے سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک. آپ کو عذر لائق ہو گیا ہے. ظاہر ہے شریعت میں اختیار کے احکام الگ ہیں، اضطرار کے احکام الگ ہیں. جو ٹھہرنے پر قدرت رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، ان کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ضروری ہے. اور جو اختیار نہیں رکھتے ہیں، مجبور ہیں، مضطر ہیں، جیسے آپ کی صورتحال ہے، آپ کے گھٹنے میں فصل آ گیا ہے اور آپ کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، تو آپ کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے. آپ اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا کریں گی تب بھی آپ کو قیام کر کے پوری طرح نماز پڑھنے کا اجر و ثواب مل جائے گا اور آپ کی نماز بھی الحمدللہ ادا ہو جائے گی. ہاں البتہ جن کو قیام پر قدرت ہو وہ اگر بیٹھ کر فرض نماز پڑھیں گے تو فرض نہیں ہوگی اور نفل پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، لیکن عذر کی بنا پر بیٹھ کر پڑھنے کی صورت میں بھی پورا اجر و ثواب ملے گا. ایک کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ فاتحہ کے بارے میں ذرا معلوم کرنا تھا میرے کو. فاتحہ کا صحیح طریقہ کس سے شروع ہوا اور کیا سنت طریقہ ہے کیا، یہ معلوم کرنا. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مظفر نگر سے بات کر رہا ہوں. رمضان کے مسائل وہاں سے محترم، ہم آپ کو بتا دیے ہیں سابق میں بھی، اور آج اگر آپ 4 ٹی وی دیکھ رہے ہیں آغاز سے، تو سب سے پہلا سوال ہم نے آپ نے جو سوال کیا اسی سے متعلق وصول کیا ہے، اور اس سے متعلق الحمدللہ کافی اطمینان بخش گفتگو اور جوابات مفتی صاحب نے آپ ناظرین کو عنایت فرمایا. میں تمامی ناظرین سے ادباً خواہش کرتا ہوں کہ سوالات ایسے ہوں جس سے خود آپ کو نہیں بلکہ جنرل عامت المسلمین کو اس کا استفادہ ہو. اور رمضان سے متعلق ہم نے یہ پروگرام کو رکھا ہے، اور رمضان میں خصوصیت سے سحری میں افطار میں پروگرام کو اس لیے ہم نے رکھا ہے کہ رمضان سے متعلق ایک مسلمان دین سے، مذہب سے، اسلام سے، مسجد سے اور دیگر عبادتوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے. اس سے متعلق سوالات ہم اصول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ عامت المسلمین کو اس کا استفادہ ہو. ایک کالر ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹیلی چکی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی قرآن شریف پڑھے پر ہدیہ نہیں ہوا ہمارا تو دوسروں کے نام بخش سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، شکریہ. قرآن پاک آپ نے پوری طرح تلاوت کر لیا ہے، ایک مرتبہ ختم کر لیا ہے. ہدیہ کرنا کوئی شرعی چیز نہیں ہے، ہمارے عرف اور معاشرے میں اس کا رواج ہے. آپ اگر کرتے ہیں تو شریعت اسے منع نہیں کرتی اور کرنے کو کوئی ضروری قرار نہیں دیتی. ظاہر ہے کہ قرآن پاک کی آپ نے تلاوت کر لی ہے، اسی پر اکتفا نہ کریں کہ آپ نے قرآن ختم کر لیا اسے بخش دیں اور اس کے بعد چھٹی منائیں. ایسا نہ ہو، بلکہ آپ نے سیکھ لیا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ روزانہ اسے تلاوت کریں. تلاوت کرنے کی بات کی منزل ہے، اس کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے بعد کی منزل ہے اس پر عمل کی صحیح کریں. تو ظاہر ہے قرآن کے مختلف حقوق ہیں جو ایمان والوں پر عائد ہوتے ہیں. آپ اگر اس قرآن پاک کو جو آپ نے تلاوتاً پڑھ لیا ہے اشارے ثواب کرنا چاہتے ہیں، مرحوم میں سے جس کے لیے چاہے اشارے ثواب کرتے ہیں، سارے ایمان والوں کو بھی اس کا ثواب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. سارے ایمان والوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور آپ کے نیکیوں میں اور جزا میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی. پورا آپ کے بھی نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا. ایک کالر ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں شہزاد بول رہا ہوں. فرمائیے.
जी सब सुरमा लगाना मर्दों का कहाँ तक जायज है वो पूछना था, और कब लगाना चाहिए? ठीक। मर्दों के लिए सुरमा लगाने की इजाज़त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में भी सुरमा लगाने का समझिए ज़िक्र मिलता है, लेकिन दिन के औक़ात में नहीं, बल्कि मर्द हज़रात के लिए रात में सोने से कबल अपनी आँखों में सुरमा लगाने की हिदायत इस्लाम ने दी है। इस तरह का अमल करना चाहिए। अलबत्ता जुमा के दिन, ईदैन के मौके पर दिन के औक़ात में भी सुरमा मर्द हज़रात लगा सकते हैं। इसके अलावा दिन के औक़ात में मर्दों को इस तरह सुरमा लगाना पसंदीदा नहीं है। जी नाज़रीन, इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर टेलीफोन लाइन पर मुंतज़िर हैं, हम उनको खुश आमदीद कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फलकनुमा से पाशा बात कर रहा हूँ जी, ज़कात के ताल्लुक से सवाल था मेरा। फरमाइए। मेरा यहाँ पर फलकनुमा में 200 गज का प्लाट था, मैं बेचने के ताल्लुक से 2 साल पहले लिया था, अभी वो बिका नहीं, सही रेट नहीं आया, उसके वास्ते ज़कात देना पड़ेगा। और एक सवाल ये है, एक मैंने 2 लाख रुपए बैंक में जमा है 1.5 साल से, उसमें भी ज़कात वाजिब है क्या? अस्सलाम वालेकुम। आपने जो प्लाट ख़रीद रखा है उसमें आपकी तिजारत की गर्ज है, ज़ाहिर है कि उसकी कीमत अभी आपके मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आई है, इसलिए आप फ़रोख्त नहीं कर पा रहे हैं। जब भी अच्छे दाम आ जाएंगे आप उसे फ़रोख्त कर देंगे। तो जब तिजारत की गर्ज से हो तो आपका फ़र्ज़ है कि साल के अख्ताम पर उस ज़मीन की कीमत मालूम करें, वो कितने में फ़रोख्त हो सकता है, और जब मालूम हो जाए इतने में फ़रोख्त हो सकता है तो इतनी रकम की 2.5% ज़कात अदा कर दें। और आपके यहाँ बता रहे हैं क्या 1.5 लाख रुपए करीब सरमाया है, ज़ाहिर है वो भी निसाब से बहुत ज़्यादा है, उसका भी हिसाब करके 2.5% ज़कात अदा करना आप पर लाजिम है। जी नाज़रीन, ज़कात का मसला आपने दरियाफ़्त किया और मालूम किया। एक और कॉलर टेलीफोन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। हाँ भाई जी हेलो, आप बोलिए, आपका सवाल क्या है, फरमाइए। हेलो, हम आपसे बारहा ये अर्ज़ कर रहे हैं कि आप गुफ्तगू के वक्त अपने टीवी के वॉल्यूम को बंद कर दें। आपके बार बार हलो हलो कहने से और टीवी की आवाज़ को चालू रखने से ख़ुद आपको डिस्टर्ब होगा और हमको खलल होगा। इस वक्त में कोई दूसरे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। नाज़रीन से हमारी बारहा ख्वाहिश है कि जब लाइन आपकी लग जाए, टेलीफ़ोन आप पर आपकी गुफ्तगू शुरू हो जाए, तो आप या टीवी के रूम से बाहर निकल कर बात करें, या फिर टीवी के रूम में अगर मौजूद रहते हैं तो टीवी के वॉल्यूम को मुकम्मल कर बंद कर दें। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना और इसका दूसरा अशरा जो मग़फ़िरतों वाला अशरा चल रहा है, मुसलमान इस मुबारक अशरे में अपने गुनाहों पर नदामत शर्मिंदगी का इजहार करते हुए खुदा के हुजूर तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार तलब करते हैं, आइंदा गुनाहों से अपने आप को बचाए रखने की इल्तिजाएँ खुदा की बारगाह में मारूज़ात पेश करते हैं। बहुत मुबारकबाद हैं वो लोग जो ये तरीक़े पर मामूर हैं, लेकिन बहुत अफसोस है ऐसे लोगों पर जो ऐसा मुबारक महीना मिलने के बावजूद, जो ऐसे मग़फ़िरत वाले अय्याम आने के बावजूद अपने आप को मस्जिदों से और अपने आप को नमाज़ों से वाबस्ता नहीं रखते, गुनाहों पर नदामत शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते। मुफ्ती साहब, दूसरे अशरे में मुसलमानों को खुसूसियत से क्या अमल करना चाहिए? शरीयत मुतहरा में ख़ास तौर से दूसरे अशरे का कोई तस्करा इस अंदाज में नहीं फरमाया कि उसमें फ़लाँ इबादत की जाए। ज़ाहिर रमज़ान पाक का पूरा महीना और उसका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, खा वो अशरे उला का हो, अशरे सानिया का हो, अशरे सालिसा का हो। हाँ, अलबत्ता हदीस पाक में फरमाया गया है कि वअवसतुहु मग़फ़िरा, अशरे सानिया मग़फ़िरत का है। ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला मेहरबान हैं, आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाने के लिए अपनी रहमत की निदा आम फरमाए हुए हैं, लिहाजा हमारा फ़र्ज़ है कि कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। अलबत्ता ख़ास एहतमाम इबादत का
اور ذکر و اذکار کا آخری اشرے سے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. انشاءاللہ کبھی اس پر گفتگو ہوگی. ناظرین گفتگو کو آپ نے سماعت کیا. ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولوی صاحب میرے کو ایک سوال آپ سے کرنا تھا. میرا سوال یہ ہے نماز میں جب فرض ادا کرنے کے بعد وہ جو ہے نا سنت پڑھنے کے لیے بکھر کے جو پڑھتے ہیں وہ کیا ہے اس کا ماجرا, اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے کیا؟ ٹھیک ہے, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سلیمان نگر سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک. جہاں آپ نے فرض نماز ادا کی ہے اگر موقع ہو تو وہاں سے ہٹ کر سنن ادا کرنا باعث فضیلت ہے. احادیث میں اس طرح کی ہدایات آئی ہیں. ایمان والوں کو چاہیے کہ جو کچھ فقہاء کرام نے بتایا اس پر عمل کریں, اور امام صاحب کے لیے بھی یہی ہدایت ہے کہ وہ فرض پڑھانے کے بعد اس جگہ سے ہٹ جائیں اور وہاں سے ہٹ کر سنن ادا کریں. اس میں کئی ایک حکمتیں ہو سکتی ہیں. ایک حکمت تو یہ بھی ہے کہ زمین کل انشاءاللہ جہاں آپ نے سجدے کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی اور آپ کی سفارش کرے گی. تو اس طرح آپ نے فرض ایک جگہ ادا کر لیا اور اس زمین کو آپ نے اپنے سجدوں سے مشرف کر دیا ہے, تو جگہ بدل کر آپ اگر نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے اس طرح یہ حصہ کل آپ کے حق میں گواہی دے گا. اسی طرح سے وہ حصہ بھی جہاں آپ نے سنتیں ادا کی ہیں وہ بھی گواہی دے گا. ناظرین اس جواب کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر ہیں, ہم انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی فرمائیے. جی میں سکندرآباد سے بات کر رہی ہوں. میرا نام بی بی بیگم ہے. میری لڑکی کے خواب میں بس میں کچھ سفر کر رہے ہیں جس میں دیکھ شٹریاں وغیرہ ہے رشتے کے تعلق سے, اس کی کیا تعبیر ہے ذرا بتائیے آپ. ہم نے اس سے پہلے بارہا اپنے پروگرام میں ناظرین سے خواہش کی ہے کہ اپنے خواب بطور سوال کے اس پروگرام میں شامل نہ کریں, بیان نہ کریں, اس لیے کہ خوابوں کی بڑی اہمیت ہے اور خوابوں کے سلسلے میں ادب بھی ہے. شریعت نے بتایا ہے کہ عام خواب اسے سنایا نہ جائے, بلکہ جس کو جو خواب دکھائی دیتا ہے اگر وہ جاننا چاہتے ہیں اس کی کیا تعبیر ہے تو کسی سے بیان کیے بغیر عمدہ تعبیر دینے والے, اس فن سے نسبت رکھنے والے اللہ والے متقی و پرہیزگار بندوں سے رجوع کر کے اپنا خواب بیان کریں, اور اس طرح جو وہ تعبیر بیان کریں اس کو آپ سامنے رکھیں. لیکن عمومی حیثیت سے عام طور پر اس طرح پروگراموں میں کھلے عام اپنے خواب بیان نہیں کرنا چاہیے, خلاف ادب ہے. خواہ آپ اس طرح ٹی وی میں سوال کر رہے ہوں یا کسی مجمع میں کسی سب حضرات کی موجودگی میں آپ اپنا خواب بیان کر رہے ہوں, بہرحال یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. آپ اس سے احتیاط کیجئے. اور وہ سارے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے یہی خواہش ہے کہ ہمارے پروگرام میں شرعی سوال جواب دریافت کیے جائیں. خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہو تو انفرادی طور پر کسی بھی عالم دین سے رجوع کر کے آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مصطفیٰ خان ہے, میں رنگ بازار سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک. میرا ایک سوال ہے کہ اکثر اذان کے بعد نماز ہوتی ہے نا, جمعے کے دن 2 بار اذان کیوں دیتے ہیں, وہ ذرا تفصیل سے بتائیے مہربانی. ٹھیک. اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی جو امام کے سامنے دی جاتی تھی, لیکن جب حالات اور بدلے اور اسلام کا پھیلاؤ ہوا اور افراد بڑھنے لگے تو ہونے لگا کہ لوگ اذان کی آواز سن کے آنے لگے, خطبہ ان کا چھوٹ جانے لگا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا اور اس طرح ایک اذان سمجھے اضافہ کی گئی. اور یہ جو پہلے اذان دی جاتی ہے خلفائے راشدین کا بھی جو عمل ہے وہ بھی سنت ہے, صحابہ کرام کا طریقہ بھی سنت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک اور آپ کا طریقہ اور آپ کا سکون ساری چیزیں حدیث کہلاتی ہیں. تو ناظرین محترم, جمعہ کے موقع پر خاص طور پر جو اذان دی جاتی ہے وہ دراصل بیرون مسجد سے باہر رہنے والے افراد کی اطلاع کے لیے ہے, اور دوسری جو اذان ہے وہ مسجد میں موجود تمام اصحاب کے لیے اطلاع کے لیے کہ اب خطبہ شروع ہو رہا ہے. جی ناظرین اس گفتگو کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
मेरे साथ मेरे को एक बात सवाल आपसे करना था। ये जो ज़कात के वालों से बात करना था। ये 2 लाख रुपया अगर रकम आदमी के पास जमा होने के बाद उसका या कुछ निकालना पड़ता है या नहीं, कुछ तिजारत में यूज करने पर निकालना पड़ता है, वो भूल मालूम करना था। कितने दिन से 2 लाख रुपए रखे हैं? मेरी कई एक 6 महीने से है, समझ 6 से साल भर तक। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं डेयरी फार्म से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब, एक सवाल आया था कि एक साहब के पास 2 लाख रुपए रखे हैं 6 महीने से। आपके यहाँ 2 लाख रुपए रखे हैं, ज़ाहिर है आप उसे तिजारत में इस्तेमाल करें कि न करें, ये जमा करके रखें। हर सूरत में आपको साल गुजरने पर उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। आपने बताया कि साल महीने, और कभी बताया कि आपने 1 साल हो गया है। अगर 1 साल हो गया हो तो ज़रूर आप उन 1.5 लाख रुपये की ज़कात 2.5% का हिसाब करके अदा कर दीजिए। जी नाज़रीन, ज़कात से मुताल्लिक़ मसला आपने दरियाफ़्त किया। इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर टेलीफोन लाइन पर हैं, हम उन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन कट हो गई है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में मुसलमान कसरत से तिलावत कुरान करता है, और तिलावत कुरान बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह की बारगाह में कुरान मजीद की तिलावत करना ये अल्लाह तबारक व तआला से रास्त गुफ्तगू करने के मुमासिल है। और बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा कि उन्होंने, असलाफ़ सालिहीन का तरीक़ा रहा कि उन्होंने रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में कसरत से तिलावत कुरान का अहतमाम किया। हमें भी चाहिए कि हम रमज़ान के एक एक लम्हे को गनीमत जाने, एक एक सात को गनीमत जाने, नवाफिल सदक़ा व खैर खैरात नेक आमाल के साथ साथ तिलावत कुरान के मामले को बहुत ज़्यादा उस तरफ तवज्जो दें। एक कॉलर टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, मेरे को अरबी पढ़ना नहीं आता। ठीक। ऐसे कुरान शरीफ उर्दू में पढ़ रहा हूँ, फिर इसका सवाब मिलता है क्या? हाँ, इससे पहले इसका जवाब दिया गया था। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अम्बरपेट से बात कर रहा हूँ। ठीक। कुरान पाक अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान में नाजिल फरमाया है, और उसकी तिलावत अरबी ज़ुबान ही में की जाएगी। उसका तर्जुमा अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे, ज़ाहिर है वो अजर सवाब से खाली नहीं है, लेकिन अहादीस पाक में जो तिलावत कलाम पाक का जो सवाब आया है वो उर्दू तर्जुमा पढ़ने से वो सवाब आपको नहीं मिलेगा। आप अगर पढ़ना नहीं जानते हैं तो अव्वलिन फुर्सत में कोशिश कीजिए, किसी भी आलिम दीन से, कारी कुरान से, हाफिज़ कुरान से, और मोहल्ले के बस्ती के अच्छे इमाम साहब से जो पढ़ना लिखना जानते हों और कुरान से वाकिफ़ हों, उनके पास पहुंच जाइए और पहले पढ़ना सीख लीजिए, तिलावत करना सीख लीजिए कि कुरान पाक की तिलावत का सीखना और तिलावत करना ये बुनियादी हक़ है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू को आपने समाअत किया। इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर टेलीफोन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। कोट्टापल से बात कर रहा हूँ साहब मैं। जी बताइए। ये इंश्योरेंस के जो पैसे जमा करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस के, अगर जो हम उसको अग्रीमेंट 11 साल का है, ठीक, अगर वो रखा सकते जमा करके? ठीक। अगर आपने कोई पॉलिसी ख़रीदी है जी, और उसमें आप मज़ीद जमा करवाना चाहते हैं, जमा करवा सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर आप साहिब हैसियत हैं और आप पैसों के उतने मोहताज नहीं हैं, ज़रूरतमंद नहीं हैं, तो असल रकम आप इस्तेमाल कीजिए, और जो ज़्यादा रकम बतौर बोनस के इंश्योरेंस कंपनी देती है वो गरीबों में तकसीम कर दीजिए। और आप ख़ुद गरीब हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी बड़ी ज़रूरियात हैं, और ठीक है, आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि बाज़ उलमा ने उसके जवाज़ की राय दी है। जी नाज़रीन, इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर टेलीफोन लाइन पर मुंतज़िर हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तरीके से बात कर रही हूँ जी। मेरे को एतकाफ बैठने का, एतकाफ बैठने की टाइमिंग क्या है, उसके उसूल क्या है, ये मालूम करना था। और एक सवाल मेरा ये है, खजानामात जो कल या किसी भी दिन की खजानामात छूट जाती है, उसको कैसे अदा करते हैं और नीयत किस तरह बांधते? ठीक है मोहतरमा, बताते हैं। एतकाफ़ अगर ख़वातीन रखना चाहती हैं तो अपने घरों में जो नमाज़ पढ़ने के लिए जगह मख्तस होती है उसे मुंतखब कर लें,
या अगर ऐसा कोई जगह मुतय्यन न हो तो एक कोना मंतखब कर लें और वहीं रातों दिन क़ियाम करें, उसमें तिलावत और ज़िक्र और अस्कार का अहतमाम करें, इबादत का अहतमाम करें, या फिर खामोश रहें, आराम भी कर सकती हैं, लेकिन बिला ज़रूरत उस जगह से घर के हिस्से में बाहर न निकलें। हाँ, ख़ास ज़रूरत जैसी होती है, तहारत वगैरह का तकाज़ा है, वज़ू करना हो, ऐसे ख़ास हालात में उससे निकल कर फौरी अपनी ज़रूरत तकमील करते हैं वहाँ पहुँच जाना चाहिए। एक कॉलर टेलीफोन लाइन पर मुंतज़िर हैं। इस गुफ्तगू के बाद नाजरीन एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, फरमाई। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, आवाज़ नहीं आ रही था आपकी? जी जी बोलिए आप। हाँ, 50,000 रुपये LIC में जमा है साहब जी 20 साल की पॉलिसी है, 10 साल हो गया उसके, जी 10 साल बाकी है, उसका ज़कात निकालना पड़ेगा अभी। 10 साल से 50,000 रुपये जमा है। जमा है और जी, और 10 साल के बाद आएंगे पैसे, 20 साल की पॉलिसी है। ठीक है, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अब्दुल गफ्फार ईदी बाजार। ठीक, जितने पैसे आपके पॉलिसी में जमा हैं हर साल हिसाब कीजिए कितने पैसे जमा हो रहे हैं, उन सारी रकम का 2.5% ज़कात अदा कर दीजिए। और आप जो रकम जमा करते हैं असल रकम के साथ वो कंपनी आपको बतौर बोनस भी कुछ रकम आपकी रकम में जमा करती है। अब ये जमाशुदा जो रकम है कंपनी की तरफ से ज़्यादा रकम मिलने वाली, आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या ग़ुरबा में तकसीम कर रहे हैं ये पता नहीं। अगर आप गरीबों में तकसीम कर दें सारी रकम तो बहुत अच्छा है। जो रकम आपकी जमा हो रही है वो रकम आप अपने ज़ात में अपने सरफे में लाएं और उस सारी रकम की आप 2.5% ज़कात अदा करें। और अगर आप असल रकम के साथ जो रकम समझिए इंश्योरेंस कंपनी जमा कर रही है उसको भी अपने हिसाब में रख रहे हैं, आप अपने ज़ात पर ख़र्च करना चाहते हैं, तब तो फिर पूरी रकम की ज़कात अदा करना आप पर वाजिब हो जाएगा। जी नाजरीन, इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर टेलीफोन लाइन पर मुंतज़िर हैं, हम उनको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व तो मेरा सवाल ये था कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू क्यों किया जाना चाहिए? जी ऊँट दूसरा का- सवाल ये है कि हम कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं, उसमें गैर मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि दरवाजा लगाते हो खतिया स्लैब डालने के टाइम पर नारियल फोड़ना चाहिए। हम वो मना करते हैं। अगर खुदा ना खाता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कहते हैं कि सर आपने नारियल नहीं फोड़ा इसलिए हुआ, तो इसमें शरीयत क्या इजाजत देती थी? आप किस महल्ले से बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम यूब खान है, रैन बाजार से बोल। ठीक, नारियल का फोड़ना ज़ाहिर है एक गैर शरई पहलू है। गैर शरई पहलू इसलिए है कि बातिल मज़ाहिब का तरीक़ा है। जो चीज़ें बातिल मज़ाहिब का तरीक़ा हों या उनकी इबादत का हिस्सा हों, मुसलमानों को उन पर पाबंद होना शरीयत ने नाजायज़ कहा है, जायज़ नहीं है कि आप नारियल फोड़ें। अगर कोई ये कहता हो कि देखिए नारियल नहीं फोड़ने से आपको हादसा हो गया, तो आप ऐसे हज़ारों वाक़यात पेश कर सकते हैं जहाँ नारियल फोड़ा गया था वहाँ वो गाड़ियाँ हादसा का शिकार हो गई हैं, तो उनसे पूछिए कि फिर वहाँ क्यों हादसा हुआ है। हादसे का ताल्लुक़ ना नारियल से है ना गैर नारियल से है, वो किस्मत में मुक़द्दर में हो और हमारी बदएहतियाती हो तो ज़ाहिर है इस तरह के हादसात रूनुमा होते हैं। नारियल चूँकि एक समझिए कि शियार इस्लामी के ख़िलाफ़ अमल है, इसलिए मुसलमानों को इससे सख्त इज्तनाब और एहतियात करना चाहिए कि किसी कीमत पर वो नारियल न फोड़ें। जी नाजरीन, गुफ्तगू को आपने समाअत किया। इस गुफ्तगू के बाद एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा ये सवाल है कि सहाबियों के 20 रकात पढ़ते बात आज करते तो सही क्या है? तरावी से मुताल्लिक़ जो मसला है, बारहा ये सवालात हम उसूल किए हैं, उसके जवाबात भी दिए हैं। नाज़रीन से हमारी ख्वाहिश है कि ऐसे सवालात किए जाएं जो सबको इस्तिफ़ादे का मौका हो। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना और इसमें 4TV ने ख़ुसूसी प्रोग्राम सौगात रहमत पेश किया है। आम तौर पर नाज़रीन से ये कहा जाता है बारहा कि जब वो टेलीफ़ोन पर बात करें तो अपने टीवी के वॉल्यूम को बंद कर दें, इससे डिस्टर्ब हो रहा है, इससे खलल हो रहा है। हम आपसे दोबारा ख्वाहिश करते हैं कि आप मेहरबानी फरमाकर टीवी पर बात करते हुए टीवी के वॉल्यूम को बंद कर दें। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اپنے کو یہ چٹیاں وٹیاں کا ذرا پوچھنے کا تھا صاحب ذرا. جی کیا پوچھیں؟ یہ بتیوں میں سے وہ حراج کی چٹیاں کا یہ انٹرسٹ میں ہے یا نہیں, وہ جائز ہے یا ناجائز؟ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ چندن روٹے سے بات. ٹھیک ہے. چٹھیوں کے بہت سوالات آتے ہیں اور بارہا اس کے جوابات دیے گئے. ایک مرتبہ اور جواب سنیں. حراج کی جو چٹیاں ہوتی ہیں وہ ناجائز ہیں, حرام ہیں, اس لیے کہ اس میں کسی کو نفع ہوتا ہے, کسی کو نقصان ہوتا ہے, اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے ان چٹیوں میں شریک ہونے سے احتراز کریں, بچیں, اپنے آپ کو بچائیں, حراج کی چٹیوں میں ہرگز شرکت نہ کریں. ناظرین, گفتگو کو آپ نے سماعت کیا. اس گفتگو کے ساتھ ہی ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں. ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. وقت افطار کا قریب آ رہا ہے اور ٹیلی فون کے ذریعے سوالات کا ایک تسلسل ہے. مختلف انداز کے مختلف زاویوں سے سوالات کیے جاتے ہیں اور اس کے جوابات آپ کو ہم 4 ٹی وی کے پروگرام سوغات رحمت سے پہنچاتے ہیں. ناظرین اکرام, رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک کالر ٹیلی فون لائن پر. السلام علیکم. جی فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہلو, ہاں بتائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ اچھا کی نماز میں آج جو ہے وہاں ہمارے مسجد میں پڑھا تھا گولکنڈا کے پاس, تو وہ جو اتحیات پڑھے بعد لا الہ الا اللہ کے اوپر جو انگلی کلمہ شہادت اٹھاتے, تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا وہ کنٹینیو انگلی کو نچا رہے ہیں. یہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خلے سے. جی ٹھیک. نماز میں جب قاعدے کے اندر اتحیات پڑھا جاتا ہے, اشہد اللہ پر انگلی کو اٹھایا جائے, الا اللہ پر شہادت کی انگلی چھوڑ دی جائے, اور اس طرح شہادت کی انگلی اور انگوٹھی انگلی کو قریب کیا جائے اور دونوں انگلیوں کو جمع کر کے اس طرح حلقہ بنایا جائے اور شہادت کی انگلی لا اشہد اللہ پر اٹھایا جائے, الا اللہ پر چھوڑ دیا جائے. بعض احادیث میں حرکت کا ذکر آیا ہے, لیکن شارحین نے حرکت سے مراد یہی حرکت مراد لی ہے کہ اشہد اللہ پر اٹھایا جائے, الا اللہ پر چھوڑ دیا جائے, یہی حرکت اس سے مراد ہے. اسے یہ حرکت مراد نہیں ہے کہ پوری طرح ہمیشہ انگلی گھمائی جاتی رہے. اس لیے حرکت کا ذکر چونکہ احادیث پاک میں آیا ہے, اس سے بعض ائمہ نے غالباً حرکت کرنے کو سمجھیے ادب سمجھا ہے, لیکن بہرحال یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فقہائے احناف نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے جیسے ابھی آپ کو بتا دیا گیا ہے. اس طرح انگلی کا حرکت دینا بہرحال نامناسب معلوم ہوتا ہے. ناظرین, اس جواب کے بعد ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہیں, ہم ان کا استقبال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب. جی جی سن رہے ہیں آپ حافظ صاحب؟ جی آپ بولیے, ہم سن رہے ہیں آپ کی آواز. جی 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 صاحب, آپ کو جو ہے مفتی صاحب کی خدمت میں جو ہے ہم رمضان کی جو ہے مبارکباد پیش کرتے ہیں. صرف مبارکباد پیش کرنے کے لیے جو ہے ہم فون کیے تھے. میں تلاب کٹے سے بات کر رہا ہوں, فہیم اللہ خادری, کہ آپ کا پروگرام الحمدللہ اچھا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو حافظین سے حسد سے بچائے اور دن دن رات چگنی جو ہے اس کی ترقی عطا ہو. دعاؤں کی درخواست ہے, خاص طور پہ جو ہے مفتی صاحب سے کہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں. السلام علیکم. جزاک اللہ. ہمارے ناظر جناب محترم فہیم اللہ خادری صاحب نے ہمارے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو پسند خاطر بنایا ہے اور بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک فائدے کا ذریعہ بنا دیا ہے. بہت سے لوگ علمی طور پر استفادہ کر رہے ہیں, ان کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے عمل کرنے میں بھی ان کے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا پورا اجر و ثواب پروگرام چلانے والوں کو اور 4 ٹی وی کے ذمہ داروں کو ضرور ملے گا. ہم ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں جناب محترم فہیم اللہ خادری صاحب کا کہ انہوں نے سمجھیے کہ ہمارے پروگرام کے سلسلے میں شکر گزارانہ جذبات کا اظہار فرمایا. ہم ان سے بھی خواہش مند ہیں کہ وہ ہم سب کے لیے دعا کریں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا کی سعادتیں, راحتیں, رحمتیں عطا فرمائے اور رمضان پاک کی آمد کو ہم سب کے لیے ان کے لیے
ذریعہ انقلاب بنائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ ناظرین ایک اور کالر ٹیلی فون لائن پر منتظر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کرنے کا تھا۔ فرمائیے۔ ہلو، ہاں فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ وہ مولانا سے کہ شہر کا سوال کرنے کا، شہر کا وقت کب تک ہے؟ اذان تک پانی پی سکتے یا اس سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے؟ سحر کا وقت کب تک ہے؟ کارڈوں میں چھپا ہوا ہے، مفتی صاحب آپ کو۔ ثم اتموا الصيام الى الليل حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ اس آیت پاک سے جو مسئلہ مستنبط ہے، جو حکم واضح ہے، وہ یہ ہے کہ صبح صادق تک سحری کھائی جا سکتی ہے اور روزے کو مغرب تک، غروب آفتاب تک رکھنا ہے اور وہاں تک پورا کرنا ہے۔ ثم اتموا الصيام الى الليل۔ لیکن ہمارے ہاں احتیاط کے طور پر جو ہمارے پاس کارڈ چھپے ہوئے ہیں اور اس میں سحری کے اور افطار کے اوقات لکھے ہوئے ہیں، اس میں 10 منٹ کی رعایت رکھی گئی ہے۔ 10 منٹ پہلے وقت بتا دیا گیا ہے سحری کے اختتام کا۔ اگر آپ اس کا لحاظ رکھیں گے تو بہت اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا روزہ خطرے میں پڑ جائے۔ اسی لیے احتیاط کرتے ہوئے اس مطبوعہ جو وقت ہے اسی پر اپنے سحری کو ختم کریں۔ کبھی ناگزیر طور پر دیر ہو جاتی ہے تو 5-7 منٹ اور آگے بڑھ کر استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اذان تک آپ سحری کریں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ہاں 10 منٹ کی گنجائش سحر کے اوقات میں رکھی گئی ہے اور پھر اس کے بعد 12 منٹ کی گنجائش صبح صادق کے بعد فجر کے نماز کے آغاز کے سلسلے کی رکھی گئی ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی روزہ سحری کا مسئلہ جو ہے فجر کی اذان تک کرتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ صبح صادق کے بعد جو احتیاطاً 12 منٹ آگے بڑھا کر بتائے گئے ہیں اس میں اس کی سحری ہوگی تو ظاہر ہے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ناظرین آج کے اس مبارک پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا۔ جاتے جاتے ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ رمضان کا یہ مبارک مہینہ اور اس میں لوگ صدقہ دینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ صدقہ صرف مال دینے سے نہیں ہوتا، بلکہ روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ چیزیں بھی صدقہ کہلاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی کو علم دینا، کسی کو مشورہ دینا، کسی کی تربیت کرنا اور کسی کو وقت دینا، یہ چیزیں بھی صدقہ کہلاتی ہیں اور اس سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ پروگرام کا اختتام ہے، مجھے 4 ٹی وی کی ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله.